بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیے کے معنی صرف اتنے ہیں کہ صاف رکھنا ہے دامن وجود کو۔ تزکیے کے معنی صرف اتنے ہیں کہ صاف رکھنا ہے۔ کیوں صاف رکھنا ہے؟ صاف بھی کیوں رکھنا ہے؟ صاف اس لیے رکھنا ہے کہ صاف رہے گا دامن وجود تو پروان چڑھے گا۔ یہ مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو بار بار کہنی پڑتی ہیں، خاص طور سے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ آپ اپنے گارڈن میں کوئی پودا لگاتے ہیں، گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے، تو کوئی پلانٹ آپ لگاتے ہیں، ایک تو وہ پلانٹ ہے جو آپ شوق سے لائے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ گھاس کاٹے کچھ یوں ہی اگاتے ہیں خود بخود۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ جو پلانٹ آپ محبت سے چاہتے ہیں پروان چڑھے، وہ بھی پروان نہیں چڑھے گا۔ تو کرنا کیا پڑتا ہے کہ شوق رکھنے والے تو ہر صبح اٹھ کے عبادت یہ کرتے ہیں کہ اپنے صحن خانہ کو زینت بخشتے ہیں، اور نہیں روزانہ کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک روز تو آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو خود سے خودرو گھاس نکل آئی ہے، خودرو کانٹے نکل آئے ہیں، اسے آپ چن چن کے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو پودا آپ نے بویا ہے، جو چاہتے ہیں کہ لگا رہے پروان چڑھے، خود اس پودے میں بھی کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی نکل آتی ہیں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو تنا کبھی مضبوط نہیں ہوگا، تو ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کو بھی تراش دیتے ہیں تو تنا مضبوط ہوتا ہے اور درخت بارآور ہوتا ہے۔ یہ جو اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نامطلوب شاخوں کو کترنا ہے اور خودرو گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، پھول کو بچانے کے لیے کانٹوں کو نکالنا ہے، اسی کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ اسی کا نام ہے، یعنی تزکیہ نفس کو مار ڈالنے کا نام نہیں ہے، نفس کو صاف ستھرا رکھ کے پروان چڑھانے کا نام ہے۔ اور اسی اعتبار سے تزکیے کے نصاب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب چھڑ گئی ہے بات تو پوری کر لینے دیجیے گا، بہت توجہ رہے، خاص طور سے جوانان عزیز، چونکہ آج کل عرفان کا ذوق بھی بہت ہے۔ ہر شخص پوچھتا ہے یہ عرفان کیا ہے، عرفان عملی کیا ہے، عرفان نظری کیا ہے، سیر و سلوک کیسے طے کیا جائے، خدا کی راہ پر کیسے گامزن ہوں، نقطہ اول کیا ہے، آغاز کہاں سے کریں، کن راہوں سے گزریں، اسٹیپس کیا ہوں گے ایک کے بعد ایک۔ تو بس یہ یاد رہے کہ یہ جو تزکیے کا نصاب ہے یہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے، چونکہ ہر شخص کا ذوق الگ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے زمینیں مختلف ہوتی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جو درخت بو دیا بس بو دیا، اس کے ساتھ کوئی گھاس نہیں اگے گی۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزانہ آپ گھاس نکالتے رہیے، کاٹتے رہیے، صاف کرتے رہیے، نئی گراس جو ہے، نئی گھاس اگتی آئے گی۔ اور فرمایا آپ نے، تو جہاں جس زمین میں بار بار گھاس اگ رہی ہے، کانٹے اگ رہے ہیں، وہاں بار بار صفائی کرنی ہوگی۔ جہاں نہیں اگ رہی ہے گھاس، جہاں خودرو پودے نہیں اگ رہے ہیں، جو آپ نے لگا دیا تو وہاں بار بار محنت نہیں کرنی ہوگی۔ واضح ہوئی نا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سے بھی کہیں کہ بھائی روزانہ کیوں نہیں تم گارڈننگ کرتے، کہ ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس کو روز ضرورت ہے، آپ کہیں بھائی ہفتے میں بس ایک دن یا مہینے میں ایک دن کر لیا کرو کافی ہے، وہ بھی ناکافی ہے۔ یہ نسخہ، یہ طریقہ عمل وہاں کارآمد نہیں ہو سکتا، اور وہ طریقہ عمل یہاں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اب اسی طرح انسانی نفس کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ کوئی ایسا ممکن ہے جس نے اتنی شرابیں پی ہو، نعوذ باللہ، اتنا حرام کھا لیا ہو کہ اس کے لیے ضروری ہو کہ آپ جا کر مسلسل بس سال میں 2 دن روزہ نہ رکھیے گا، عید الفطر اور عید قربان، باقی پورے سال روزہ رکھیے تاکہ جسم پاک ہو جائے، لیکن یہ نسخہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی نے نمازیں بہت قضا کی ہیں، اس سے کہیں گے آپ نمازیں جلد پوری ادا کریں، لیکن جس نے نمازیں قضا نہیں کی ہیں اس کو تو نہیں پابند کیا جائے گا کہ آپ اور نمازیں پڑھیں۔ واضح ہے؟ اب اسی طرح نفوس کا تجزیہ کریں، خود دربار پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے جو نسخے بتائے ہیں وہ بھی مختلف نسخے ہیں۔ کسی سے کہا سونے سے پہلے تمام سورہ مسبحات پڑھ لیا کرو۔ سورہ مسبحات کیا ہیں؟ یہ سورہ مسبحات وہ ہیں کہ وہ تمام سورے جو سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، ان کی تلاوت کی ایک خاص تاثیر ہے۔ جو سورے سبحہ سے یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، جیسے سورہ حدید ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے۔ سورہ جمعہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔
تو جتنے سورہ سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں وہ سورہائے مسبحات کہلاتے ہیں، اور یہ سونے سے پہلے روزانہ پڑھنا ایک دستور العمل ہے، تو اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ دستور العمل ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کچھ حضرات وہ ہیں کہ جن کے لیے سورہائے حوامیم پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام سورے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، واضح ہے۔ کچھ حضرات وہ ہیں جن سے ہم لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ معصوم نے یہ بتایا ہے کہ 4 قل اور آیت الکرسی پڑھیے اور سو جائیے، تو اب وہ تینوں الگ الگ ہیں نسخے، واضح ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا نسخہ ملا، کس نے کس نسخے پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی، اس سے اس کے نفس کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ آخر ایمان کے درجوں میں 10ویں درجے اور سب سے بلند درجے پر سلمان فارسی کیوں نظر آتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہر شب پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ تمام رات عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ اب روایت میں تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ بلند ہوا بس، اب مکمل تعداد کتنی ہے وہ تو کتابوں میں ہے، کیا خوبصورت لفظ آپ نے کہا ہے، مکمل تعداد تو یہی سمجھ لیجئے کہ بے شمار ہے، لیکن ایک ہاتھ اٹھا اور وہ جناب سلمان فارسی کا کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں اور قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا ویسے ہی کچھ کمزور طبیعت کے لوگ تھے، کمزور طبیعت تو ذرا ہلکا لفظ ہے مگر اب ممبر پہ اس کے علاوہ ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں۔ یہ پہلے ہی دن میں نے عرض کیا ہے کہ بھئی زبان کا ایک معیار ہوتا ہے، وہ معیار ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، آیت تطہیر پڑھنے والوں کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اور اسی لیے ہم لوگ دشمنوں کو فحش گالیاں نہیں بکتے، صرف لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ لعنت وہ لفظ ہے جو قرآنی لفظ ہے۔ لعنت کے معنی ہے، لعنت کا معنی بالکل صلوات کے اپوزٹ ہیں۔ صلوات یعنی پروردگار رحمت نازل فرما، اور لعنت کے معنی ہے پروردگار اپنی رحمت کے دائرے سے انہیں دور کر دے۔ اب اتنا بھی نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے، بعض حضرات بہت اصرار کرتے ہیں اور خود جب تہذیبی کرتے ہیں تو نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآنی کلمہ ہے، اور اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پیغام جا رہا ہے مکمل پیغام جائے، ادھورا پیغام نہ جائے۔ اگر خدا نے یہ بتایا ہے کہ نیکوکاروں پہ ہماری رحمت ہے اور بدکاروں پہ ہماری لعنت و نفرین ہے، تو ہمیں بھی پورا پیغام سناتے رہنا چاہیے۔ بے خوف نہ ہو جائے فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ناصبی، دشمن مصطفیٰ اور دشمن اہل بیت مصطفیٰ قہر الہی سے بے خوف نہ ہو جائے۔ یہ کام بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پیغام میں خیانت ممکن نہیں ہے۔ رحمت الہی کا بیان بھی ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گفتگو شروع ہوگی مگر وَلَضَّالِّينَ پر ختم ہوگی، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ پہ ختم ہوگی۔ اگر قرآن مجید میں پیغام جو دیا گیا ہے وہ پیغام میں لعن بھی ہے شامل، تو وہ یاد دلایا جائے گا کہ ظالموں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والوں پر، اس لیے بچو، خوف خدا باقی رہے، رحمت خدا کو سہارا بنا کر گناہ نہ کرو۔ جس پیغمبر نے تم کو خدا سے آشنا کیا، خدا کا نام لے کر اس پیغمبر پہ ظلم نہ کرو۔ بہرحال بعد میں بات نکلتی چلی آتی ہے، اس لیے یہ بات بھی گزارش کرنی پڑتی ہے کہ زبان کا ایک معیار ہے، اور لعن تو قرآن مجید کی ڈکشنری میں ہے، اور بار بار آیا ہے یہ لفظ، ایک بار تھوڑی آیا، بار بار یہ لفظ آیا۔ اسے جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، حق کے دشمن ہیں اور اہل حق پر ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے لعن کا اعلان ہوتا رہنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پیغام الہی میں خیانت ہے۔ آیت صلوات ہے، کہاں ہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد
اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ والذین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں لعنت تو ہم سنیں گے جب پہنچیں گے، دنیا میں ہم سناتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں سناتے ہیں۔ اور یہ ایک کار رسالت ہے جو انجام دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد پر۔ مگر حدود میں ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اب بات تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ مجمع میں کمزور بھی تھے، اور کمزوری کی پہچان کیا ہوتی؟ علمی کمزوری ہو یا عملی، کردار کی کمزوری ہو یا گفتار کی۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ چین سے بیٹھتا نہیں، جو عالم ہوتا ہے، جو باکردار ہوتا ہے، عموماً خاموش ہوتا ہے۔ جب تک بطور خاص اس سے پوچھا نہ جائے وہ لب کشائی نہیں کرتا، جب تک بطور خاص اس کے لیے ممبر سجایا نہ جائے وہ اس وقت تک خطاب نہیں کرتا۔ تو اور جاہل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہرحال اسے جستجو ہوتی ہے، کسی کا بھی ممبر ہو وہ غصب کر لیتا ہے، اور صاحب ممبر کا کبھی بچہ بھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرے دادا کے ممبر سے، میرے نانا کے ممبر سے اترو۔ تو سچ کے لہجے میں وہ جلال ہوتا ہے کہ کچھ جواب بن نہیں پڑتا۔ یہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل سچ کہا آپ نے، یہ ہے تو آپ کے نانا کا ممبر، ہے تو آپ کے نانا کا ممبر، یہ سب تاریخ ہے نا۔ بہرحال تو وہ کمزور جو افراد تھے، جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا، سلسلہ یاد ہے نا ذہن، جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، تمام شب عبادت کرتا ہوں، اور کبھی سوتا نہیں جب تک کہ قرآن مجید ختم نہ کر لوں۔ بچوں جوانوں تمہیں دنیا کمانی ہے، دنیا کو مسخر کرنا ہے، دنیا کو اپنی مٹھی میں نہیں چٹکیوں میں رکھنا ہے۔ حوصلہ لے کے جانا، آج حوصلہ، قوت، طاقت، شجاعت، ویژن۔ دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہو، کسی میدان میں بھی۔ جب کسی میدان میں کہہ رہا ہوں تب کانٹیکسٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اچھے میدان مراد ہیں، ظلم کے میدان میں آگے نہ بڑھنا، لیکن کسی بھی میدان، خاص طور سے علم کی دنیا، خاص طور سے علم کی دنیا، علم کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ یہ نسخے اس لیے یاد رکھنے ہیں کہ جب آپ دنیا میں مشغول رہیں گے بظاہر، حالانکہ میں کہہ چکا کہ جب آپ دنیا میں کمائیں گے بھی نا تو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل نہ ہوں، رسوا نہ ہوں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، ہم گدا گری نہ کریں، اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ نے ہر چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے، مگر کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا۔ کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے۔ اگر اس نیت سے کہ ہم غیر خدا کے آگے سوال دراز کر کے اپنے خدا کو رسوا کریں گے، توجہ ہے، میں کسی کو ملازم رکھوں اور وہ میرا ملازم آپ کے ہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہو، ذلت کس کی ہے؟ کس کی ذلت ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ تو خدا کی مخلوق، خدا کا بندہ، بطور خاص خدا کا کلمہ پڑھنے والا اگر کہیں جا کے دست سوال گدا گری کے لیے دراز کرتا ہے تو یہ اپنے خدا کو رسوا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہے، کمانا ہے، تو یہ کمانے کے لیے گھر سے جب آپ نکلیں گے تو خدا کی قسم فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نہ سوچ کے گھر سے نکلا کیجئے کہ ہم گھر، اللہ چھوٹ گیا گھر میں، اللہ چھوٹ گیا مسجد میں، مولا چھوٹ گئے امام باڑے میں۔ مولا نہ امام باڑے میں چھوٹتے ہیں، نہ اللہ مسجد میں چھوٹتا ہے، اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ بس اللہ وہاں چھوٹ جاتا ہے جہاں نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے۔ زندگی کے کسی محاذ پر، کسی گام پر، ایک آن اور ایک نفس کے لیے خدا آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ کام کر رہے ہیں تب بھی خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ محضر الہی میں، محضر خدا میں، تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ عبادت کی قسمیں ہیں، آپ چاہتے ہیں ہر قسم کی عبادت ہو، تو تلاوت بھی ایک قسم ہے، نماز بھی ایک قسم ہے، روزہ بھی ایک قسم ہے، کمانا بھی ایک قسم ہے، بھولے گا تو نہیں ہے سبق، حلال روزی کمانا بھی ایک قسم ہے، طالب علم کا کتاب پڑھنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔
کتاب پڑھنا، جس بچے کو فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے اسے فزکس کی کتابیں پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، میں اعلان کر رہا ہوں ثواب ہے۔ دنیا کی کسی بھی برانچ آف نالج میں آپ جائیں، قربتاً اللہ علم حاصل کریں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ زندگی کا ذرا نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے۔ اب جب آپ نے پڑھ کے لکھ کے تھک کے ہار کے جاب کر کے گھر آئے، اب کوئی کہے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کیجئے، پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ پورا قرآن ختم کر کے سوئیں، تو کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ تو اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہت سی جگہوں پہ کام آئیں گے۔ اب کوئی صاحب اعتراض کرنا چاہیں گے کہ صاحب آپ نے علم کلام نہیں پڑھا، حکمت نہیں پڑھی، فلسفہ نہیں پڑھا، ناممکن تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ان کو کہیں اور جواب دے دوں گا، سخن شناس نئی دلبرا خطا انجاست۔ بہرحال تو جناب سلمان فارسی کی اس روایت میں ان سب کا جواب مل جائے گا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض بھی کیا کیا، یا رسول اللہ یہ سلمان فارسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اکثر دن میں انہیں کھاتے دیکھا ہے، اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کہا جاتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کو سمجھ سکے، اور فرمایا سلمان ذرا تم ہی اپنی بات سمجھاؤ۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پر مجھے یقین ہے، ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، شروع میں، وسط میں، آخر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس کے معنی میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کر کے سوئے رات بھر اسے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پر کاربند ہوں، پابند ہوں، اس لیے میں وضو کر کے سوتا ہوں، مجھے یقین ہے رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ لے اللہ اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا۔ یہ بھی ایک نسخہ ہے سیر و سلوک کا، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بلند نفس انسان کے لیے ہے جس کے ہاں سب سے پہلے تو یقین ہو مصطفیٰ پر، اور علم کا پایہ اتنا بلند ہو کہ اس کا موازنہ لقمان سے کیا جا سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزو، جوانوں، بزرگوں، خواتین سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں اور یہ پیغامات لے کے جائیں، محفوظ رکھیں۔ یہ سب قرآن اور اہل بیت کے پیغامات ہیں۔ اہل قرآن اور امت مصطفیٰ اور امت مرتضیٰ اور امت سید الشہداء کو کیسا ہونا چاہیے۔